کیا کرنے جا رہے ہو یار؟ جو ہے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم روزہ رکھ رہے ہو، تم روزہ توڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ دیں گے. تمہارے ساتھ مطلب یہ کہ تمہارا جو یہ عمل ہے گناہ میں لکھا جائے گا. یا اگر میں کسی کی برائی کرنے جا رہی ہوں، مجھے لفظ امارہ نے کہا کہ فلاں کی برائی کرو، لیکن فٹافٹ میرا جو نفس لوامہ تھا وہ ایکٹیو ہو گیا، اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، بہت بہت غلط بات ہے چغل خوری کرنا. اور روزے میں چغل خوری کرو گی، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ گی. میرا جو نفس لوامہ تھا اس نے مجھے کرٹیسائز کیا. اب نفس امارہ یعنی کہ ایکٹیو سیلف اور نفس لوامہ یعنی کہ گلٹی سیلف، ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ہے چوائس. نفس امارہ نے مجھے اپنی بات کہہ دی، نفس لوامہ نے مجھے اپنی بات کہہ دی. اب جو بیچ کا راستہ ہے وہ میرا اپنا راستہ ہے، وہ ہے میری اندر کی جو روح کا راستہ، کس چیز کو میں نے چوز کیا. آیا کہ میں نفس لوامہ کی بات مان کے برائیاں کرنے بیٹھ گئی، اور آیا کہ میں نے نفس لوامہ کی بات مان کر برائیوں سے توبہ کر لی. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے نفس کے کردار کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے میں نے کیا کہا کہ نفس امارہ ایکٹیو سیلف جو ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے، آپ سے اپنی خواہشات کو منواتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے آپ کو یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو. اچھے سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھے سے اچھا بیگ ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے جوتے ہونے چاہیے، میں سب سے خوبصورت دکھوں، سب سے اچھی بات میں کروں، میرے آگے لوگ جھکیں. اور نفس لوامہ جو ہے آپ کا گلٹی سیلف، آپ کو بار بار کہہ رہا ہے دھوکے مت دو، ظاہری خوبصورتی پہ توجہ مت دو، اندر کی پاکیزگی پہ توجہ دو، دل کو صاف کرو، نگاہ کو صاف کرو، برائیاں نہیں کرو، یہ غلط کام نہیں کرو، اسراف نہ کرو. لیکن اگر آپ اس کی بات نہیں سن رہی اور آپ نفس لوامہ کی بات سن رہی ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، کیونکہ ان دونوں نفوس کے درمیان آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دے دی ہے کہ اب بندے تیرا کام ہے کہ تو کسی طرف بھی جاتا، چاہے تو نفس امارہ کی طرف جا، چاہے تو نفس لوامہ کی طرف جا. بالفرض آپ کے نفس لوامہ نے آپ کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں عید ہے، ہم نے اتنے سارے کپڑے بنائے، 2 کپڑے ایکسٹرا خرید لیتے ہیں، کسی ماسی کو یا کسی کو بھی ہم دے دیں گے، گفٹ کر دیں گے. آپ کا جو نفس لوامہ تھا وہ فوراً حرکت میں آیا اور اس نے آپ کو اپریشیٹ دیا، تھپتھپایا، شاباش بہت اچھا کام کر رہے ہو، اگلے سال اس سے زیادہ کرنا. آج 2 کپڑے دے رہے ہو، نیت کرو کہ اگلے سال تم 4 کپڑے دے سکو. یہ آپ کا جو اندر کا ضمیر، نفس لوامہ نا بیسیکلی ضمیر کہلاتا ہے، جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں نا، بیسیکلی یہ وہ ہوتا ہے. تو یہ اچھائی اور برائی دونوں صورت میں ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوائسیز کیسی ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے فیڈ کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کا جو سوچ ہے نا وہ ایک بھینسے کی طرح ہے، ایک بے نفع بیل کی طرح ہے. آپ اس کو جس طریقے سے فیڈ کریں گے وہ اسی طریقے سے آپ کو فیڈ بیک دے گا. اگر آپ اسے چارہ، پانی، ہمدردی کا، نرمی کا کھلائیں گے تو وہ اس کے اندر آپ کی روح کے اندر تازگی آئے گی، نرمی آئے گی اور ہمدردی آئے گی. اور اگر آپ اپنے بے نفع بیل کو چھتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے، جاؤ کسی کے اندر جا کے بھی گھس جاؤ، کسی کو بھی اڑا دو، تو پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا. کسی کی بات نہ ماننا، بدتمیزی کرنا، روڈ ہو جانا، یہ تمام آپ کی پرسنالٹی کے اندر برائیاں آ جائیں گی. تو لہٰذا نفس لوامہ کو ہم نے سمجھا کہ وہ کیا چیز ہے، ایکٹیو سیلف، اور نفس امارہ کی جو ہمارا ضمیر ہوتا ہے، اور اس دونوں کے جو بیچ کی جو راستہ ہے وہ چوائس کہلاتی ہے. چوائس ہماری اپنی ہوتی ہے اور اسی لیے سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہمارے اوپر آیا گیا. ورنہ اگر ہمارا نفس سارا کام کروا رہا ہوتا تو قیامت کے دن ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے اور ہمارا نفس ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوتا. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تھوڑی کچھ کیا ہے، یہ سارا تو اس مردود کو کیا دھرا ہے، یہ سارا اس شیطان نے کیا ہے، سارا کا سارا تو یہ نفس نے کیا ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ نفس نے تو تمہیں حکم دیا تھا، لیکن ایک اور نفس بھی میں نے تمہارے اندر رکھا تھا جو کہ نفس لوامہ تھا، گلٹی سیلف. اس کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ تو بچوں جی تم آ جاؤ ذرا کٹہرے کے اندر، اتنی آسانی سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو لہٰذا نفس لوامہ اور نفس امارہ ایکٹیو سیلف اور نفس لوامہ گلٹی سیلف، اور اس کے درمیان میں آپ کی چوائس ہے اور یہ آپ نے خود مینٹین کرنی ہے، خود بنانی ہے، اپنی تمام ترجیحات آپ نے خود سیٹ کرنی ہے. آپ کا دھیان کس طرف زیادہ ہے، برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف. اس کے بعد جو نفس کی آخری اسٹیٹ آتی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سیلف. سمجھ لیجیے کہ یہ جو نفس کی جو یہ والی اسٹیٹ ہے نا تیسری، یہ بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے. سیٹسفائیڈ سیلف یہ انبیاء کی ہوتی ہے، یہ اولیاء کی ہوتی ہے، یہ اولیاء سلف صالحین کی ہوتی ہے، یہ بزرگان دین کی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ پہ بہت توکل کرتے ہیں، بہت ایمان لاتے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے بہت پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اپنی یہ چوائس والا جو راستہ ہے نا اس کو بڑا گریب کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر بڑی فائٹ کرنی پڑتی ہے. کس سے فائٹ کرنی پڑتی ہے؟ نفس امارہ سے فائٹ کرنی پڑتی ہے کہ بار بار مجھے حکم دو گے میں نہیں مانوں گا، میں نہیں پھیرا پانی، میں مغرب کی اذان کا انتظار کروں گا. سیٹسفائیڈ سیلف کہ اللہ نے اگر 30 روزے قرار دیے ہیں تو 30 سے 30 ہی رکھنے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے اگر پردے کو
ہمارے اوپر لازم کیا تو پردہ کرنا ہے، سیٹسفائی اوکے اللہ نے جیسے آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہیں گے ہم کریں گے. یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ والی جو لیول ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے اچیو کرنا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. انبیاء کی اور اولیاء کی اور صحابہ کرام کی پوری پوری زندگیاں لگ گئی ہیں اس چیز کو اچیو کرنے میں، سیٹسفائڈ سیلف، اللہ کی رضا میں راضی. تو لہٰذا ہم نے اس وقت کردار نفس کی 3 اسٹیٹس کو پڑھا ہے. سب سے پہلے نفس کا جو کردار ہم نے پڑھا ہے وہ ہے نفس امارہ، ایکٹیو سیلف. اس کے بعد ہم نے پڑھا گلٹی سیلف، نفس لوامہ. اس کے درمیان ہم نے چوائس کو پڑھا، اور سب سے آخر میں ہم نے پڑھا تربیتی یافتہ اور اعلیٰ قصائل والا، بہترین، سب سے اعلیٰ کوالٹی نفس کی اگر ہوگی تو وہ ہوگی سیٹسفائڈ سیلف، یعنی کہ نفس مطمئنہ. جہاں پر انسان کی خواہشات آ کر رک جاتی ہیں، جہاں انسان اپنے جو خواہشات کے گھوڑے نا ان کی لگاموں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کی خواہشات اس کو ڈگمگا نہیں سکتی. انبیاء کرام ڈگمگا نہیں سکتے تھے، صحابہ کرام کی قدم ڈگمگاتے نہیں تھے، اتنا مضبوط ایمان تھا ان کا. بڑی بڑی چیلنجز آ گئے، آپ کا ایمان نہیں ڈگمگایا. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس مطمئنہ والی اسٹیٹ میں تھے، سیٹسفائڈ انہوں نے اپنے سیلف کو کر لیا تھا، اللہ کی رضا میں راضی کر لیا تھا. اور ٹھیک ہے، اگر ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اپنے نفس لوامہ کو، جو آپ کا گلٹی سیلف ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں. کیوں کہتے ہیں کہ کفن لگ گئے دلوں پر؟ کیوں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اندھے گونگے گے، بہرے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی ضمیر سو جائیں گی، ان کو برائی اور اچھائی میں فرق محسوس نہیں ہوگا، ان کی ضمیر سو گئے. تو لہٰذا اپنے ضمیر کو بار بار جگائیں، اور اگر وہ نہیں جاگ رہا تو پریشان ہو، فکر کریں کہ میرا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا، کہیں میں اندر سے اندھے گونگی بہرے والے اسٹیٹ میں تو نہیں آ گئی ہوں کہ میرا ضمیر جاگ ہی نہیں رہا، میں گناہ پہ گناہ کر رہی ہوں، برائیوں پہ برائیاں کر رہی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ میں غلط کر رہی ہوں، میری پرسنالٹی سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے بولنے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کسی کو اپنی ذات سے کوئی اچھا چیز نہیں دے رہی، اس کے باوجود میرا سیلف جو ہے، جو میرا جو گلٹی سیلف کو اٹھ کے مجھے سرزنش نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو نفس لوامہ ہے وہ سو چکا ہے. سیدہ فریہ ہارون، آپ اپنا مائک جو ہے وہ کائنڈلی آف کریں. تو لہٰذا یہ تھی ہماری آج کی سیشن کی مکمل تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے میں آپ کو اس لیے آخری انٹرو دے رہی ہوں، آخری ریویو دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کا خلاصہ تیار کریں. خلاصہ تیار کرنا بہت ضروری ہے. خلاصہ تیار کر کے اپنے نام کے ساتھ آپ اس ایمان کو ضرور سینڈ کیجیے گا تاکہ مجھے پتا لگے کہ آپ نے اس چیز سے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانا. پرسنالٹی کیا ہے؟ پرسونا سے نکلا ہوا ہے ماسک اور ڈریس، یہ مغرب کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دا پروسیس آف آرگنائز تھاٹس اینڈ بہیویئر پیٹرنس. اس کے بعد ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی 4 اسٹیجز کو پڑھا: فزیکل، پرسنل، سوشل، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہم نے اسلام اینڈ ہیومن پرسنالٹی کا بیسک کانسیپٹ کو سیکھا. اور اس کے بعد ہم آ گئے میٹرز آف یور سول پر. میٹرز آف یور سول میں سب سے پہلے آ گیا ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ. اس کے بعد آ گیا علم، نالج، شعور. اور اس کے بعد آ گئی حیا، اور حیا کے بعد آ گئی کردار نفس. اور کردار نفس کے 3 اسٹیجز تھے: نفس امارہ یعنی کہ ایکٹیو سیلف، نفس لوامہ یعنی کہ گلٹی سیلف، اور نفس مطمئنہ یعنی کہ سیٹسفائڈ سیلف. ہمارے پاس ابھی 5 منٹ موجود ہیں کلاس ختم ہونے میں. آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ آپ اچھے سے اچھا خلاصہ اس کا تیار کر سکیں آج کی سیشن کا. تو اب میں آپ لوگوں کے سوالات لے لیتی ہوں. کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کرے، مجھ سے سوال پوچھے، اور پھر اپنا مائک جو ہے وہ بند کر دے. کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور وہ مجھ سے پوچھیں. بغیر سوال کے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ ایسے ہی مطلب ڈمیز تھوڑی بیٹھی ہے میرے سامنے. سب انسان بیٹھے ہیں، جیتے جاگتے انسان بیٹھے ہوئے. تو کائنڈلی سوال ضرور پوچھا کریں سیشن کے اینڈ میں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ ہاں بھائی میں نے انسانوں کو کلاس دی ہے، ڈمیز کو کلاس نہیں دی. بڑھیا تھوڑی بیٹھی ہے میرے سامنے. اچھا، جویریہ فرحان صاحبہ نے کچھ لکھا ہے. اچھا، یہ فرما رہی ہیں کہ ان کا جو کچھ نیٹ ایشو تھا، جویریہ فرحان کا جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ ان سے مس ہو گیا تھا. میٹر آف یور سول کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایمان کو پڑھا، علم کو پڑھا، لیکن آپ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ آپ کون سے نیکسٹ ٹاپک کی بات کر رہی ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں فزیکل، پرسنل، سوشل اور کوگنیٹو کی ہم نے بات کری. فزیکل جو ہے اس کو ہم ایک حد تک چینج نہیں کر سکتے اور ایک حد تک چینج کر سکتے ہیں، یعنی ہماری ظاہری بناوٹ، قد کیسا ہے، موٹاپا کیسا ہے، جسم کے معاملات کیسے ہیں، یہ چیزیں آ جائیں گی اس میں. پرسنل کے اندر ہماری تمام مینرزم، تمام مینرز ہمارے پرسنل میں آ جائیں گے. سوشل میں ہم لوگوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ آ جائے گا.
हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट वाली स्टेजेस जो प्रोसेस के बाद था, मैं आपको वही बता रही हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग, ये रिकॉर्डिंग का मुझसे पूछा जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग मिस ईमान से रब्ता कर लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको बाद में कोई सवाल हो तो आप मिस ईमान के थ्रू मुझसे पूछ सकती हैं, वो सवाल कोई मसला नहीं है। अच्छा, अरीबा ने कुछ कहा है। डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न। ऐसा एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी थॉट्स को और बिहेवियर पैटर्न्स को। और किसी का कोई सवाल हो, काइंडली जल्दी जल्दी से कर लीजिए, हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं। अच्छा, जहरा सैयद साहिबा ने कुछ पूछा है। अच्छा, सोशल की बात है बेटे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसमें आ जाएंगी आपकी थिंकिंग प्रोसेस। आपकी थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से चेंज होती है। बचपन से जैसे आप सोचती थी, अब आप ऐसा नहीं सोचती होंगी, अब आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी डेवलपमेंट के लिए। अगर वो अच्छाई की तरफ जा रही है तो वेल एंड गुड, और अगर वो बुराई की तरफ जा रही है तो वो अलार्मिंग है। और किसी का कोई भी सवाल हो, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने सवाल पूछ लीजिए। और अपना जो समरी है इसका जरूर मुझे समरी दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्या सीखा। जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आप पूछ रही हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने पूछा है। अस्मा इदरीस ने पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम इसमें। जिस तरह बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, बचपन में आप रोटी को हप्पा बोलते हैं, और बड़े होके थोड़ी बोलते कि हमें हप्पा चाहिए, आप यकीनन रोटी को रोटी ही बोलते हैं। थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया, आपको पता चल गया कि रोटी को जो हप्पा नहीं कहते, वो बचपन की कहानी थी। अब बड़े हो गए तो रोटी को पराठा रोटी कहेंगे। तो ये है छोटा सा एक मिसाल थिंकिंग प्रोसेस की। बचपन में आप किसी से छीन कर भी खा लिया करते थे, तो बहन से आपने आइसक्रीम छीन कर खा ली, वो बचपन था, आपकी थिंकिंग थी कि चलो यार नहीं मिल रहा तो छीन के खा लो। लेकिन अगर अब आप किसी से छीन कर खाएंगे तो अब आप सोचेंगे अब आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे दूसरे आपके बारे में। तो आपकी जो थिंकिंग है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। जब जिस तरह से आप बड़े हो रहे होते हैं, आपका जो माहौल होता है, आपके घर का जो माहौल होता है, जिस तरह आपकी अप थिंकिंग होती है, ये तमाम चीजें उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल से सेशन को हम क्लोज करते हैं और दुआ कर लेते हैं आज के सेशन के लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म सीखने और समझने और उसे आगे मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमजान के महीने में आप तमाम की जो जायज ख्वाहिशात हैं, जो जरूरियात हैं, वो पूरी फरमाए। और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर खासुल खास अपना करम फरमाए। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। तो इस सेशन को हम क्लोज करते हैं, 1 बज गया है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए सेशन के साथ।